السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، کافی دن ہو چکے ہیں، سوالات بھی بہت زیادہ ہیں۔ مناسب ہے کہ آج کی مجلس میں چند سوالوں کے جوابات دے دیے جائیں۔ سب سے پہلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ السلام علیکم، مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ کپڑے دھونے کے بعد غسل کرنا پڑتا ہے یا صرف کپڑے چینج کر لیے جائیں؟ کپڑے دھونے کے بعد غسل کرنے کی یا پھر خود جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں انہیں چینج کرنے کی یا پھر انہیں دوبارہ دھونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ضرورت نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو تکلف اور تکلیف میں ڈالنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ کی کوئی بھی چیز فی الحال ناپاک نہیں ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے یہ ہیں کہ ٹوائلٹ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ٹوائلٹ کے ایک دم چھوٹے چھوٹے سے جو مچھر ہوتے ہیں اور وہ نجاست پر بھی بیٹھتے ہیں، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر ہمارے کپڑے وغیرہ پر، ہمارے جسم پر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا جسم اور کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ ہم نے انہیں بھگانے کی کافی ترکیب اور طریقے اپنائے ہیں لیکن کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے، وہ جو مچھر ہے، جو مکھیاں ہیں، جو پسو ہے، جو ٹوائلٹ وغیرہ میں ہوتے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے پیروں کے اوپر اگر وہ نجاست پر بیٹھ جائے تو ان کے پیروں پر اتنی زیادہ نجاست نہیں لگ جاتی ہے کہ آپ کے کپڑے پر بیٹھنے کی وجہ سے، آپ کے جسم پر بیٹھنے کی وجہ سے نجاست کھل کر اور ظاہر ہو کر نظر آنے لگے۔ اس لیے خواہ بہت زیادہ تکلف میں اور ٹینشن میں نہیں پڑنا چاہیے، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ ہاں، اب گندگی وغیرہ جو وہ پھیلاتے ہیں ان سے بچنے کے لیے، اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے جو بھی مناسب اقدامات کرنا چاہتے ہیں بالکل کیجیے۔ بہرحال آپ کے کپڑے وغیرہ ناپاک نہیں ہونے والے ہیں۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میری بیوی سے بٹن والا جو موبائل ہوتا ہے وہ فلش میں گر گیا۔ موبائل نکال کر اوپر سے دھویا، پھر بیٹری سم کارڈ نکال کر سکھایا، کچھ دن کے بعد پاک پانی میں گرا۔ بیٹری سم کارڈ وغیرہ نکالنے میں کافی دیر ہو گئی تو موبائل بند ہو گیا۔ مستری کے پاس لے کر گئے، ٹھیک کروایا۔ جب بھی مستری صاحب سے میں ملاقات کرتا ہوں، ان سے مصافحہ کرتا ہوں تو مجھ کو وہم ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ ناپاک ہو گیا ہوگا، اس کا موبائل وغیرہ ناپاک ہو گیا ہوگا، لیکن میں موبائل کے بارے میں بتایا نہیں تھا، آپ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، وہ جو موبائل جب آپ کے ہاتھ سے، آپ کی بیوی کے ہاتھ سے کسی نجاست میں گر گیا ہے، آپ نے اس کی صفائی کی، اور صفائی کے تعلق سے بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ آپ نے اس کا پرزہ باہر نکال لیا۔ مطلب یہ کہ جہاں جہاں پر نجاست کا پانی جا سکتا ہے اتنی تمام چیزوں کو، موبائل کو، سم کارڈ کو، بیٹری وغیرہ کو ریموو کر دیا، پھر آپ نے دھو لیا ہے اور سکھا دیا ہے، اور بعد میں آپ کا موبائل آن بھی ہو چکا ہے، تو یہ 100% آپ کا موبائل پاک ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، جب پاک ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں، گھر والے استعمال کریں، پھر دوبارہ گندا ہو جائے، پھر دوبارہ پانی میں گر جائے، یا پھر اس کو کوئی چھو لے یا اس کو گیلا کر دے، گیلے ہاتھ لگائے، سوکھے ہاتھ لگائے، کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ فرسٹ ٹائم جس وقت وہ ناپاک ہوا تھا پاک کر دیا گیا۔ اب دوسری مرتبہ وہ اسی وقت ناپاک ہوگا جب دوبارہ نجاست میں گر جائے، دوبارہ ناپاکی میں گر جائے، دوبارہ فلش میں گر جائے اور بنا دھوئے آپ کو استعمال کرنے لگ جائیں۔ اس کے پہلے ابھی تک وہ ناپاک ہونے والا نہیں ہے، اس لیے آپ بھی بہت زیادہ ٹینشن میں نہ رہیں۔ اگلا سوال ہے، موت کے پہلے فرشتے دکھتے ہیں، کیا ہمارے خالو انتقال سے کچھ دن، کیونکہ ہمارے جو خالو ہے ان کا انتقال ہوا اور انتقال سے کچھ دن پہلے بول رہے تھے کہ مجھے کوئی داڑھی والے بلا رہے ہیں۔ جی بالکل، موت سے پہلے فرشتے دکھائی دیے جاتے ہیں اور احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اگلا ایک سوال ہے، وہم کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر سوکھی سڑک پر ہمارا کچھ سامان یا پھر کوئی چیز گر جائے تو پاک ہوگی یا ناپاک؟ ہمارا جو بھی سامان سوکھی ہوئی سڑک پر، روڈ وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کی گلیاں ہوتی ہیں، وہاں پر کچھ چیزیں گر جاتی ہے تو وہ چیزیں پاک ہوتی ہیں یا ناپاک؟ کیونکہ وہاں پر کتے اور سور وغیرہ بھی پیشاب پاخانہ کر دیتے ہیں۔ پلیز جواب ضرور دیجیے گا۔
جی بالکل. دیکھیے آپ ان تمام چیزوں کو لے کر بہت زیادہ ڈسٹرب نہ رہا کریں. اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی نجاست یا ناپاکی آپ کی چیزوں پر ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک وہ چیز ناپاک نہیں ہونے والی. تو یہ جو سور وغیرہ اور بھی کوئی جانور جو روڈوں پر چلتے ہیں اور آپ اسی روڈ پر سے گزرتے ہیں، تو اگر آپ اپنے ذہن کے اندر یہ بات فٹ کر لیں کہ پتہ نہیں کہاں سے نجاست آ جائے گی، نجاست کے اثرات آ جائے گے، تو پھر ہمارا جینا، راستوں میں چلنا، گھومنا پھرنا سب مشکل ہو جائے گا. اور ہمیں حکم ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو کسی تکلیف اور تکلف میں مبتلا نہ کریں. اس لیے خواہ بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ کی کوئی چیز روڈ پر گر جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ ذرات ہوتے ہیں، کچھ مٹی وغیرہ دھول ہوتی ہے، وہ کپڑے پر یا گری ہوئی چیز پر لگ جاتی ہے تو آپ اسے جھاڑ دیں. سمپلی طور پر جو جھٹکتے ہیں اس طرح اس کو جھاڑ دیں. اگر واقعتاً کوئی نجاست لگ جاتی ہے، واقعتاً نجاست کے اثرات آپ کو محسوس ہوتے ہیں اور اس کی بو، اس کا مزہ ہوتا ہے یا پھر اس کی جو کلر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ظاہر ہو جائے، تب کہیں جا کر کے آپ کی استعمال کی جانے والی روڈ پر گری ہوئی چیزیں ناپاک ہوں گی، تب تک کہ ناپاک نہیں ہے. اور اگر کوئی کھانے پینے والی چیزیں، بسکٹ ہے، کوئی ٹافی ہے، روڈ پر گر چکی ہے تو اس کو اٹھا کر، وہ بھی پاک ہی ہوتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی. ہاں گندی ضرور ہوتی ہے. یہاں پر گندگی اور ناپاکی ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. لوگ عام طور پر گندگی کو بھی ناپاکی سمجھتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہے، کھانے پینے والی چیز ہے، تو اس کو صاف کر کے، اس کو دھل کر کے آپ بالکل کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلے 2 سوالات ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اچھا، ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ موت کا نہیں اچھا، سوال یہ کر رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کموڈ کا جو ٹوائلٹ ہوتا ہے میں اسے یوز کرتی ہوں. سیٹ کے پیچھے جو فلش کے لیے باکس لگایا جاتا ہے، جب میں وہاں پر بیٹھتی ہوں استنجا سے فارغ ہونے کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے سر کے جو پیچھے والا حصہ ہے اس باکس سے ٹچ ہو گیا ہے، اور اس باکس سے ٹچ ہونے کی وجہ سے میرے بالوں کا جو جوڑا بندھا ہوا ہے وہ حصہ ناپاک ہو چکا ہے. پھر میں باہر آنے کے بعد اس کو صاف کرتی ہوں، اس کو پوچھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، انہیں کی اسی کے جیسا ایک سوال اور ہے. ان کو بھی کہتے یہ ہیں کہ بہن ہم کو بھی ایسا لگتا ہے جس کی وجہ سے میں سر سے نہاتی ہوں جب بھی ٹوائلٹ جاتی ہوں. دیکھیے کتنی تکلیف والی بات ہے. کوئی خاتون یا پھر کوئی مرد ٹوائلٹ جاتا ہے اور اپنے پیچھے کی جو دیوار ہوتی ہے یا فلش کا جو باکس ہوتا ہے اس کو سر یا کپڑے یا بدن کا کچھ حصہ ٹچ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو غسل کروانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پورا سر دھلوانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پورے کپڑے بدلوانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو بڑی تکلیف والی بات ہوتی ہے. اگر گرمی کے دن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسے سخت سردیوں کے اندر اگر کوئی آدمی دن میں 2 مرتبہ ٹوائلٹ جاتا ہے اور 2 مرتبہ اس کو غسل کرنا پڑتا ہے، عورتیں ہیں تو انہیں بالوں کو کھول کر جوڑوں کو دھونا پڑتا ہے، تو بڑی تکلیف والی باتیں ہیں. تو یہاں پر آپ ایک اصول سمجھیے کہ یہ جو آپ کی بیت الخلاء والے حصے ہوتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے. مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو بیت الخلاء ہے اس کا ایک ذرہ ناپاک ہے، تو یہ غلط ہے. ناپاکی کہاں ہے؟ جہاں پر نجاست ہے اتنی جگہ ناپاک ہے. یہاں تک کہ آپ کے جو پیر رکھنے کے جو جگہ ہیں وہ جگہیں بھی اگر صاف ستھری ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر پیشاب نہیں گرا ہے، وہاں پر پخانے کا کوئی ذرہ نہیں گرا ہے، تو وہ حصہ بھی پاک ہی ہے. جہاں پر نجاست ہے وہ جگہیں ناپاک ہوتی ہیں. جہاں پر نجاست نہیں ہے آپ نے اس کو کلین کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے، تو وہ پاکی ہوتی ہے. جو آپ کی جو دیواریں ہیں وہاں پر جو رکھے ہوئے ٹولز ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں پاک ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں، تکلف میں بالکل مبتلا نہ کیجیے. خواہ کے شک میں، وہم میں، وسوسوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کیجیے. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے. کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ ہمارے گھر مٹی کا ڈھیر جمع ہے، ٹیوب ویل کے آگے چھوٹا سا گڈھا ہے، ہمارے محلے کے چھوٹے چھوٹے غیر مسلم بچے وہاں پر نہاتے ہیں، اسی گڈھے سے پانی نکال کر مٹی کے اوپر ڈال کر اوپر سے پھسلتے ہیں. دوسرے روز صبح میرا بیٹا اس میں پھسل کر آیا اور بائک پر بیٹھ گیا، وہ مٹی لگ گئی جو گیلی تو نہیں تھی، اس کو دھویا. کچھ دیر کے بعد بائک پر بیٹھا تو ہلکا ہلکا پانی نکلا، کپڑے میں لگ گیا کہ وہ
کپڑا پاک ہے، وہ پانی ناپاک ہے جبکہ مٹی کا کوئی اثر موجود نہ ہو، لیکن سیٹ کور ہلکا ملائم ہے، پانی اس میں جذب ہو گیا۔ دیکھیے ہر چیز کو ہم ناپاکی کے اندر فٹ نہ کریں۔ اگر ہر چیز کو ہم ناپاکی کے اندر، گندگی کے اندر فٹ کرنے بیٹھ جائیں تو پھر ہمارا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جو کہ بالکل سراسر غلط ہے۔ ہاں اگر نجاست ہے، وہ جو مٹی وغیرہ ہے، دیہاتوں کے اندر ایسے حالات ہوتے ہیں اور ایسی تمام چیزیں جن سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے شاید دیہات وغیرہ کی باتیں بتلائی ہیں، یہاں پر بہت زیادہ چھوٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مٹی ہے اور جو گیلے سڑک وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے بچنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے آدمی اس میں ملوث بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہے، اس کے اندر ہم بہت زیادہ غور و فکر کرتے رہیں، ہر چیز کو بار بار دھوتے رہیں، اس کے اثرات کو ریموو کرتے رہیں، تو یہ بڑی تکلف اور تکلیف والی باتیں ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہاں صاف صاف اگر آپ کو نجاست نظر آتی ہے تو پھر بالکل دھونا چاہیے۔ اگلا ایک سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سدا خوش آباد اور سلامت رکھے، آمین ثم آمین، جزاکم اللہ۔ آپ نے کافی اچھی دعا دی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ سوال کرتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ اگر وضو کیا ہوا ہے اور بچے کا جو پیمپر ہے اس کو چینج کرنا پڑ جائے، ٹیشو سے اس کو صاف کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ہمارا ہاتھ بچے کی شرمگاہ پر ٹچ بھی ہو جاتا ہے، تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ پلیز جواب ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے ہم تو ہر ایک کے جوابات دیتے ہیں، خاص طور پر یہ جو ایک سوال کبھی کسی صاحب نے کیا ہے، پھر دوبارہ 3-4 مرتبہ لگاتار سوالات کرتے رہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ نے کمنٹ کر دیا ہے تو انتظار کریں، جب بھی ہماری نظر آپ کے کمنٹس پر پڑتی ہے یا پھر جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہے وہاں پر نظر پڑتی ہے، تو انشاءاللہ جلد از جلد جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے بھی، اور کوشش لگاتار کرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ بہت سارے کام ہوتے ہیں جنہیں کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ ہوتی ہے، ہمارے مدرسے کا بھی کام ہوتا ہے، گھریلو بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہے، کھیت اور باغات کی نگرانی وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو جب بھی موقع ملتا ہے تو آپ کے سوالوں کے جوابات ہم ضرور دیتے ہیں۔ بہرحال آپ نے جو سوال کیا ہے، تو آپ کا وضو اس وقت تک فاسد نہیں ہوگا جب تک کہ وضو کو فاسد کرنے والی یعنی توڑنے والی 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی جائے۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، چاہے اپنی شرمگاہ ہو، بچے کی شرمگاہ ہو، شوہر کی ہو یا بیوی کی ہو، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بہرحال وضو فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی بالکل ٹینشن نہ لیں، بچے کا پیمپر بدلوائے، اس کی صفائی کروائے۔ جب تک آپ کی وضو کو توڑنے والے کوئی اسباب میں سے کوئی سبب نہیں پایا جاتا ہے، تب تک آپ کا وضو بالکل ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اچھا اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، انڈر ویئر میں 1 درہم سے کم پیشاب کا قطرہ نکلا تھا، میں نے انڈر ویئر کو اور جسم کو نہیں دھویا تھا، ویسے نماز پڑھ لیا تھا، کیا نماز ہو گئی؟ اگر آپ نے وضو کر لیا تھا، ٹھیک ہے، یہ جو پیشاب کا قطرہ ہے وہ نکل گیا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا، وضو تو بہرحال آپ کا فاسد ہو گیا، وضو پڑھ کر اگر آپ نے ویسی نماز پڑھ لی تو پھر آپ کی نماز بہرحال درست ہو چکی ہے، اور وہ جو 1 قطرہ ہے وہ 1 درہم سے کم بھی ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے، دیکھیے یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے اور وہ 1 درہم سے کم بھی ہے، اور یہ جو 1 قطرہ ہوتا ہے واقعتاً 1 درہم سے کم ہی ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو بہرحال آپ کی نماز صحیح ہوگی، درست ہوگی۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے پیشاب کا قطرہ نکلا، اس کا پوائنٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پر وہ قطرہ لگا ہوا ہے، تو دھو لینا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پر بہتر والی اور افضل والی چیز ہے، بہرحال آپ کی نماز وغیرہ تو درست ہو چکی ہے۔ اب کافی بڑا سوال ہے، ہمارے غیر مسلم دوست ہے، انہوں نے سوال کیا ہے، پاکی ناپاکی کے اندر ہونے والے وسوسوں کو، کہتے ہیں مفتی صاحب میرا نام وشال کمار ہے،
ان کے بہت سارے سوالات ہیں، جن میں سے پہلا سوال ان کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر میرا گمان پاک کو لے کر زیادہ ہے تو وہ پاک سمجھا جائے گا؟ دوسرا سوال ہے، اگر ناپاک کو لے کر بہت زیادہ ڈاؤٹ وہم ہو رہا ہو اور ناپاکی نہ دکھائی دے رہی ہو اور نہ ہی گندھ یعنی اس کی جو بو وغیرہ ہوتی ہے نہ آ رہی ہو تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے، جب ہمیں شک ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کے بارے میں، جو شک ہوتا ہے نا، تو شک میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک تو پلس پوائنٹ ہوتا ہے، ایک تو مائنس پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو جس چیز کو لے کر آپ کا پلس پوائنٹ ہو رہا ہے اور اس کی طرف کچھ اثرات بھی ہے، کچھ اس کے اشارات بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو پھر وہی مان لیجئے آپ کسی چیز کے بارے میں ناپاکی محسوس ہو رہی ہے، آپ کے پاس ایک ماؤس ہے، ابھی آپ کچھ پڑھائی کا کام کر رہے ہیں، آپ کا آفس ہے اور بالکل کلین چیزیں ہیں، اور یہاں پر نجاست کا آنا ایک امپاسبل سی بات ہے، پھر بھی یہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ کو اس ماؤس کی ناپاکی کے بارے میں شک ہونے لگا ہے، تو اب یہاں پر پاکی کا جو ٹارگٹ ہوگا، پاکی کی طرف جو آپ کا رجحان ہوگا وہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ عام طور پر ہمارے آفس میں ناپاکی آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ ماؤس پاک ہے یا ناپاک، تو یہاں پر ہم پاک سمجھیں گے جبکہ یہ ہمارے آفس میں ہو۔ اب یہ ماؤس آپ کے جیب میں تھا، آپ اسے لے کر واش روم چلے گئے، وہاں پر کسی وجہ سے آپ کی جیب سے یہ ماؤس نیچے گر چکا ہے، ٹھیک ہے، گر چکا ہے، پھر آپ کو یہ وہم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ پاک ہے یا ناپاک، تو یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ آپ کا جو ماؤس گرا ہے فلش میں گر گیا ہے یا بالکل فلش کے قریب گر گیا ہے، یہ جہاں پر آپ پیر رکھتے ہیں وہاں پر گرا ہے، اور اس میں سے ایسی صورت کے اندر تو آپ ناپاکی سمجھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ناپاکی لگنا زیادہ قریب ہے، اور آفس میں بیٹھ کر یہ گر جانا اور اس کو ہاتھ لگانا اور یہ موجود ہونا، یہاں پر ناپاکی نہ لگنا یہ زیادہ قوی ہوتا ہے۔ تو جہاں پر جو چیز زیادہ ہماری سوچ کے قریب ہو سکتی ہے وہاں پر اس چیز کا حکم دیا جائے گا، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ خامخواہ شک کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جہاں پر شک ہوتا ہے نا تو یہاں پر آپ پاکی یا ناپاکی طرف دھیان نہ دے، دھیان اس بات پر دے کہ واقعتاً آپ کے وہ جو چیزیں ان پر ناپاکی لگی ہے یا نہیں۔ بہت ساری چیزیں ناپاکی اسمیل آ سکتی ہے، اس کی داغ دھبے نظر آ سکتے ہیں، یا پھر اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ کلر آپ کو نظر آ سکتا ہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی گندھ بھی نہیں دکھائی دے رہی، مطلب یہ کہ ناپاکی کی جو اثرات ہے یا پھر جو بدبو ہے وہ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو وہ چیز 100% پاک ہی سمجھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ میری جو پرارتھنا مانیہ ہوگی یا نہیں مندر میں، اللہ بھگوان ہماری پرارتھنا سنیں گے؟ جی بالکل سنیں گے، لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنے ہیں، جو مسلمان بندہ ہوتا ہے وہ مسجد میں جاتا ہے، جو غیر مسلم بندہ ہوتا ہے وہ اپنے مندر میں جاتا ہے، چرچ میں جاتا ہے، گرودوارے میں جاتا ہے، تو یہ جو جگہ ہوتی ہے مقدس ہوتی ہے، ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کو اچھی طرح کلین ہو کر کے جانا چاہیے، صاف صفائی کا خیال کرنا چاہیے، اگر آپ کے بدن کے اوپر کوئی نجاست ہے تو اس نجاست کو ریموو کر کے وہاں پر جانا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ ایسے ہی چلا جاتا ہے تو چونکہ وہ جو اچھی جگہ ہوتی ہے ان کی بے ادبی ہوتی ہے، ان کا جو احترام ہے، ان کا جو تقدس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے توبہ بھی کرنا چاہیے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ فارگیو مائی گاڈ، مجھے معاف کر دیجئے، رب اغفر لی، اے اللہ مجھ کو آپ معاف فرما دیجئے، اب اس کے بعد میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ بہرحال آپ جو بھی پرارتھنا کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو وہ کیا بولیں گے اس کو، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں اور آپ کی مدد بھی کرتے ہیں۔ چوتھی بات کہتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ انسٹال کیجئے۔ دیکھیے واٹس ایپ کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے احباب ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں اور میسیجز ان کے آتے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، تو سامنے والے بندے کا موڈ آف ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے ہے جو ہماری بات کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں، ہم کال کرتے ہیں یہ کال ریسیو بھی نہیں کر پاتے ہیں۔
دیکھیے بہت سارے حالات ہیں، بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری مصروفیات ہوتی ہے جن کی وجہ سے ہم کال اٹھا نہیں پاتے ہیں، اس لیے نمبر کسی کو دے نہیں رہے ہیں، اور واٹس ایپ بھی کسی کو نمبر بھی ہے لیکن دے نہیں پاتے ہیں، کیونکہ آپ کے بہت سارے دوست ہیں جن کو ہم نے دیا ہوا ہے لیکن ان کے واٹس ایپ پر کال آ جاتے ہیں یا پھر ان کے میسیجز ہوتے ہیں تو کئی دن ہوتے ہیں وہاں پر نظر نہیں گزرتی ہے۔ بچا کچا ایک یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے، یہاں پر اکثر و بیشتر ہماری نظر پڑ جاتی ہے تو ہر قسم کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بہرحال پانچواں سوال پانچویں بات کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود جی کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ جی بالکل، یہ جو او سی ڈی کا معاملہ ہے، یہ جو شک ہے، وہم ہے، یہ بالکل نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں گے تو ہم بہت زیادہ متقی، بہت زیادہ پرہیزگار بن جائیں گے، بالکل غلط ہے۔ یہ کلیننگ کی جو بہت باریک چیزوں کو لوگ پکڑتے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں تو یہ اچھا بہرحال ہے ہی نہیں، یہ تقویٰ پرہیزگاری کی بات نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے جسے ہم او سی ڈی کہتے ہیں، اور جسے بہت سارے الگ الگ ناموں سے بیماری لوگوں میں مشہور ہے، تو اس کا پراپر ہمیں علاج کروانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی علاج بھی موجود ہے۔ چھٹی بات یہ کہتے ہیں کہ مجھے اشدھ کا ڈر کیوں لگا رہتا ہے۔ دیکھیے جو شیطان ہوتا ہے نا، یہ جو ہمارا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے، یہ ہمیں ہمیشہ بہکانے اور ٹارچر کرنے کا کام کرتا ہے۔ میں ایک مومن بندہ ہوں تو مجھ کو مسجد میں جانا ہے، وہاں پر جانے کی وجہ سے مجھ کو لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترے گی۔ کوئی نان مسلم بندہ ہے، وہ اپنے مذہبی جو رسومات ہیں، جو مذہبی ان کی عبادتیں ہوتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے اپنے مندر میں، گرودوارے وغیرہ میں جا کر کے جو سکون ملتا ہے، اور وہاں پر انسان بہت سارے غلطیوں سے، بہت سارے گناہوں سے یوں ہی بچ جاتا ہے۔ باہر رہے گا تو کچھ بھی کرے گا لیکن اندر رہے گا تو اس کا دل شانتی محسوس کرے گا، سکون محسوس کرے گا، اور شیطان چاہتا نہیں ہے کہ بندہ ایسا کرے، اس لیے وہ ہمیشہ بندے کو ٹارچر کرتا ہے۔ بھائی تم گندے ہو چکے ہو، تمہارے کپڑے ناپاک ہے، تمہارا بدن ناپاک ہے، اب تم مسجد میں مت جاؤ، تم اپنی عبادت کی جگہوں پر مت جاؤ، وہاں پر جاؤ گے تو تم بالکل شانتی کے ساتھ اپنا کام کرو گے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، باہر رہو گے تو میرے ساتھی بن جاؤ گے۔ اس لیے وہ ہمیں اپنے ساتھی بناتے ہوئے، اپنا ہمسر بناتے ہوئے، اپنا دوست بناتے ہوئے زندگی گزاروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، انسان مطلب اشرف المخلوقات ہے، وہ تمام مخلوقوں میں سب سے بڑا ہوا ہے، اس کا پاور سب سے بڑا ہوا ہے، اس کی عزت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ہمیں شیطان کے بہکاؤ میں نہیں آنا ہے۔ ہاں اگر کہیں گندگی ہے تو بس اس کو صاف کر دے، گندگی کہیں نہیں ہے تو بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ بس اتنی تمام باتیں ہیں، اتنے سوالات، ان کے جوابات ہیں۔ اب اگلی جو باتیں انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔